اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ رکھے۔ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم، اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا۔ زمانے جاہلیت میں جب کوئی اپنی عورت سے زہار کرتا تھا تو وہ لوگ اس زہار کو طلاق کہتے اور اس عورت کو اس کی ماں قرار دیتے تھے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کا یہ حصہ نازل ہوا ان کے رد میں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنایا۔ جب کوئی شخص کسی کو بیٹا کہہ دیتا تھا تو اس کو حقیقی بیٹا قرار دے کر وراثت میں شریک ٹھہراتے، اور اس کی بیوی کو بیٹا کہنے والے کے لیے سلبی بیٹے کی بیوی کی طرح حرام جانتے، جس طرح انسان کی بہو حرام ہوتی ہے تو منہ بولے بیٹے کی بیوی کو بھی حرام سمجھا جاتا۔ تو ان سب کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ زہار سے کیا مراد ہے؟ زہار بیوی کو ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے ماں سے تشبیہ دینا کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، بہن سے، بیٹی سے تشبیہ دینا۔ بیوی کو ایسی عورت سے تشبیہ دینا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہو، اور یہ تشبیہ ایسے عضو میں ہو جس کو دیکھنا اور چھونا جائز نہیں ہے۔ مثلا اپنی ماں کے پیٹھ کو چھونا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ تو کسی نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ یا پیٹ کی طرح ہے، تو یہ زہار کرنے والا ہو گیا۔ زہار سے نکاح باطل نہیں ہوتا، لیکن کفارہ ادا کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ کفارہ ادا کرنے سے پہلے عورت سے علیحدہ رہنا ضروری ہے اور اس سے فائدہ نہ اٹھانا ضروری ہے۔ زہار کا کفارہ ایک غلام کا آزاد کرنا، یہ میسر نہ ہو تو مسلسل 2 مہینے کے روزے، اور یہ بھی نہ ہو سکے تو 60 مسکینوں کا کھلانا ہے۔ حضرت صدر الافاضل علیہ رحمہ لکھتے ہیں کفارہ ادا کرنے کے بعد عورت سے قربت اور تمتع حلال ہو جاتا ہے۔ یہاں پر لے پالک بیٹوں کا بھی ذکر کیا گیا، تو فرمایا کہ چاہے انہیں لوگ تمہارا بیٹا کہتے ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارا بیٹا نہ بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، یعنی بیوی کو ماں کے مثل کہنا، اور لے پالک بچے کو جسے پرورش کے لیے تم نے لے لیا ہے اس بچے کو بیٹا کہنا بے حقیقت بات ہے۔ نہ بیوی ماں ہو سکتی ہے، نہ دوسرے کا بیٹا اپنا بیٹا ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جہش سے نکاح کیا تو یہود و منافقین نے زبان تان کھولی اور اعتراض کرنے لگے اور کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی، کیونکہ پہلے حضرت زینب زید کے نکاح میں تھیں اور حضرت زید ام المومنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے زر خرید تھے۔ انہوں نے حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہیں ہبہ کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو حاصل کر کے آزاد کر دیا، تب بھی وہ اپنے باپ کے پاس نہ گئے۔ پھر ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر شفقت و کرم فرماتے تھے، اس لیے لوگ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا کہنے لگے، اور لوگ کہتے زید بن محمد، اس سے وہ حقیقتاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہ ہو گئے۔
اور یہودیوں اور منافقین کا طعنہ بالکل غلط اور بیجا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان طعنہ دینے والوں کی تکذیب فرمائی اور انہیں جھوٹا قرار دیا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے، حقیقتاً وہ بیٹے نہیں ہیں جنہیں تم نے بیٹا کہہ دیا، حالانکہ وہ منہ بولے ہیں، ان کی تم نے پرورش کی ہے۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ حق فرماتا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ راہ دکھاتا ہے، یعنی اللہ تعالی حق کی راہ دکھاتا ہے۔ لہذا لے پالکوں کو ان کے پالنے والوں کا بیٹا نہ ٹھہراؤ، بلکہ ادعوہم لآبائہم، انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارو، ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے، یعنی جن سے وہ پیدا ہوئے ہیں انہی کی طرف ان کی نسبت کرو۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر مسلمان زید بن محمد کی جگہ زید بن حارثہ کہنے لگے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو اور اس وجہ سے تم انہیں ان کے باپوں کی طرف نسبت نہ کر سکو، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو دین میں یہ تمہارے بھائی ہیں، وَمَوَالِيكُمْ، اور بشریت میں تمہارے چچا زاد ہیں، تو تم انہیں بھائی کہو، اور جن کے لے پالک ہیں اس کا بیٹا نہ کہو۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں، فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، جو نادانستہ تم سے صادر ہوا، یعنی ممانعت سے پہلے جو تم نے بیٹا کہہ دیا اس پر تم پر گناہ نہیں۔ یا یہ معنی ہے کہ اگر تم نے لے پالک کو خطاً بغیر کسی ارادے کے ان کے پرورش کرنے والوں کا بیٹا کہہ دیا، یا کسی غیر کی اولاد کو محض زبان کی سبقت سے بیٹا کہا، تو ان صورتوں میں گناہ نہیں۔ وَلَٰكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو، ممانعت کے بعد۔ اب منع ہے، اب دل کے ارادے سے تم کسی کو بیٹا کہو گے، بیٹا سمجھ کر اسے مشہور کرو گے تو تم گناہگار ہوگے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر لے پالک بچوں کا مسئلہ ذکر کیا گیا۔ ہمارے یہاں پر لوگ بچوں کو گود لیتے ہیں اور پھر ان کے والد کا نام معلوم ہونے کے باوجود اپنا نام اس بچے کو دیتے ہیں، سارے کاغذات میں ہر جگہ اپنا نام ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے حکم کے مطابق یہ منع ہے، تو اس لیے اس سے بچنا لازم ہے۔ ہم عقل کے گھوڑے نہیں دوڑا سکتے، ہم کسی پر شفقت نہیں کر سکتے اللہ کی رحمت سے زائد۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور یہ خیال کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان سارے خیالات کو ایک طرف رکھیں، جو شریعت کا حکم ہے اس پر عمل کریں۔ شرعی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ کسی غیر کو اپنا نام نہیں دے سکتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نسب بدلنے سے منع فرمایا، اور نسب بدلنے والوں پر آپ نے لعنت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے شاد فرمایا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کی جان سے زیادہ ان کے مالک ہیں۔ دنیا اور دین کے تمام امور میں یہ نبی زیادہ مالک ہیں، یعنی ہمیں اپنی جان پر جو اختیار ہے اس سے زیادہ ہمارے محبوب کو ہم پر اختیار ہے، دنیا اور دین کے تمام امور میں، اور نبی کا حکم ان پر نافذ ہے، نبی کی اطاعت واجب ہے،
نبی کے حکم کے مقابلے میں نفس کی خواہش کو چھوڑنا واجب ہے۔